والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ حضرات گرامی، ایک دفعہ ایک وائز مجمع میں واعظ فرما رہے تھے اور وہ لوگوں کو آخرت کے دن کے حوالے سے، اس دن کے جو پرخطر معاملات ہیں ان سے آگاہ کر رہے تھے، اور عذاب الہی جس میں سما نیزے پہ سورج، زمین تانبے کی بن جائے گی، لابے پگھلیں گے، ایسے معاملات بیان فرما رہے تھے۔ تو مجمع جو تھا پریشان تھا، رو رہا تھا۔ تو وہاں سے ایک مرد کامل حضرت سیدنا ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے مجمع کی حالت دیکھی تو حضرت علامہ کو فرمایا، مولانا صاحب، علامہ صاحب، ان کو رلائے مت، ان کو آخرت کی پریشانیوں کے حوالے سے مت بتائیں، بلکہ ان کو یہ بتائیں کہ اس بڑے دن میں ان کے ساتھ معاملہ پیش کیا آئے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علامہ صاحب میں ان کو دو جملوں میں، دو لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ ان کو آخرت کے دن پیش کیا آئے گا۔ آپ منبر مبارک پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، کل اس بڑے دن، اس حساب کے دن، اس محشر کے دن ہم نے رب تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے، اور وہ ہستی، وہ ہمارا رب ہم سے یہ سوال پوچھے گا کہ میں تو تیرا تھا، تو کس کا؟ آپ نے فرمایا لمبے چوڑے حساب کتاب چھوڑ دو، ہم نے اس ذات حق کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ ذات یہ سوال کرے گی، میں تو تیرا تھا، یہ پوری کائنات میں نے تخلیق فرمائی، اس میں رزق و بھوک کو پھیلایا، اس میں اپنی نعمتیں جاری فرمائی، اپنے فیض کو نازل کیا اور تجھے اس سے فیضیاب کیا، تیری ضروریات پوری کی، اس کائنات کو تیرے لیے مسخر کیا۔ یہ سب کچھ حاصل کر کے یہ بتا کہ تو میرا بن کے رہا یا کسی اور کا بن کے رہا؟ تو عزیزان محترم، پوچھا صرف یہ جائے گا تو کس کا تھا، کس کا بن کے رہا، تیرا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ کیونکہ قرآن سچا فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں اور آپ اپنا مقصد بھلا بیٹھے بے شک، لیکن بات حق ساتھ یہی ہے کہ نہ تو ہمیں دولت کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ زمین جائیداد بنانے کے لیے، نہ حکومت کرنے کے لیے۔ ہمیں اگر پیدا کیا گیا ہے تو اس کی عبادت کے لیے، اس کے تعلق کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی ذات سے جڑنے کے لیے۔ اور آج اگر آپ اس کا بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کائنات سے کٹ کر، اس دنیا میں رہ کر، اس کو اختیار کیے بغیر آپ کو اس مالک سے جڑنا ہوگا، اس کی محبت کو، اس کی تعلق کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور تعلق کو حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، قرآن میں خود فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری محبت کے تم متلاشی ہو، مجھے تلاش کر رہے ہو، میرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، تو قل، اے محبوب آپ فرمائیں، ان کو بتائیں کہ یہ بھٹک نہ جائیں، غیر کے دروازے پہ نہ چلے جائیں، شیطان کے پیچھے نہ چل پڑے، میرے غضب یافتہ لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑے۔ محبوب ان کو بتائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو، تو دروازہ مصطفیٰ پر فتبعونی، آپ ان کو بتائیں آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ کے تابع دار ہو جائیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، ان کو میرا تعلق مل جائے گا۔
فَاتَّبِعُونِي، حضور آپ کی فرما برداری کرے، اے میرے محبوب آپ کی فرما برداری کرے. تو یہ جس چیز کے تلاش کرنے والے تھے، ان کو میں نے جو پیدا کیا تھا، جو ان کا مقصد تھا آیات کا، وہ ان کو مل جائے گا. ان کنتم تحبون اللہ، ان کو وہ مقصد ملے گا. لیکن محبوب ان کو یہ بھی بتائے کہ جب یہ فَاتَّبِعُونِی اس درجے کو حاصل کریں گے، اس راستے پر چل پڑیں گے، استقامت رکھیں گے، تو محبوب پھر مجھے یہ بڑے پسند آئیں گے. پہلے تو یہ میرے مشتاق تھے، پہلے تو یہ میری محبت کے طالب تھے، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے. لیکن محبوب اگر تیرے دروازے پر آ گئے، سر کو جھکا لیا، تابعداری کر دی، تو محبوب یحببکم اللہ، ان کو بتائیں یہ پھر عام نہیں رہیں گے، یہ میرے لیے خاص ہو جائیں گے. میں اللہ ان سے دوستی کروں گا، میں اللہ ان کو پیارا بنا دوں گا. احباب ذی وقار، آج ہم ایصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں، اور سوچ کر تو میں اور آپ یہ آئے ہیں کہ ہم چند کلمات پڑھ کے اپنا پیارا جو بچھڑا ہے اس کو بخشیں گے، اس کو ایصال و ثواب کریں گے. لیکن حقیقتاً میں سمجھتا ہوں آج کی یہ محفل جس قدر نفع کے لیے مرحوم کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے. جتنا فائدہ اس کو ہونا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں ہونا ہے. کیوں؟ وہ تو چلا گیا، اس نے تو جو کمانا تھا دنیا میں کمایا، اپنا توشہ جو اس نے سجایا وہ لے کے گیا. آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو دعا میں یاد کر سکتے ہیں. لیکن آج یہاں بیٹھ کر ہمارے ہی لیے دعوت فکر ہے. ہمارے علماء حق اہل سنت لوگوں کے وقت کو، ٹائم کو، پیسے کو، وسائل کو ضائع نہیں کرتے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، وسائل کو ضائع کیا جاتا ہے. بہت سارے احباب بیٹھے ہوں گے، میں استاد ہوں، پروفیسر ہوں، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. کوئی کہے گا جی میں تاجر ہوں، میں 1 منٹ میں لاکھوں روپے کما لیتا ہوں. کوئی کہے گا جی میں گاڑی چلانے والا ہوں، اتنی دیر میں یہاں سفر کر کے اپنی سواری کو لے جاؤں گا. لیکن دوستو، جو وقت یہاں گزار رہے وہ تمہیں دعوت فکر دے رہے کہ جس مرحوم کے لیے، پیارے کے لیے میں اور آپ آ کر بیٹھے ہیں، کل وہ بھی اسی طرح اپنے پیاروں کے لیے آ کے بیٹھا کرتا تھا. یہ سوچتا تھا میں پڑھ کے بخشوں. اگر آج وہ نہیں رہا، اس نے مکان بنایا، جائیداد بنائی، بزنس بنایا، اولاد ماں سب ادھر چھوڑ گیا، ساتھ کیا لے کے گیا؟ اعمال صالحہ. ساتھ کیا لے کے گیا؟ جو اعمال اس نے کیے، جو اپنی آخرت اس نے لکھی، جس راستے پر وہ چلا. آج مجھے اور آپ کو بھی یہ دعوت فکر ہے کہ اس کو تو دعا میں یاد رکھیں، لیکن اپنے آپ کو زیادہ رکھیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے اس قیمتی اثاثے کو دونوں ہاتھوں سے لٹائیں نہیں، بلکہ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں. کیونکہ آج اگر قدر نہیں کریں گے، کل آپ پچھتائیں گے، ہائے میں کچھ کر نہ سکا. حضور کی پیاری حدیثوں میں موجود ہے کہ جب معاشر کے روز حساب کتاب ہوگا نا، اور لوگ سن رہے ہوں گے دوسروں کا حساب کتاب دیکھ کر، تو پچھتائیں گے، کاش وہ نماز مجھے پھر سے ملے اور میں سجدے سے ہی سر کو نہ اٹھوں. کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، مجھے دوبارہ موقع دے دیا جائے. لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. موقع آج ہے، ابھی ہے. دروازہ توبہ کا کھلا ہے، توبہ کیجئے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے. اور اس تک پہنچنے کا راستہ جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کی فرما بردار ہو جائے، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کے طریقے پر چلیں. جو آپ کا طریقہ نہیں ہے اس سے بچیں، جو آپ کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں اس کو ترک فرما دیں. جو راستہ آپ کو رسول اللہ سے دور لے کے جائے، سمجھ جائے اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے. اور جو راستہ حضور کا راستہ وہی اللہ کا راستہ، کیونکہ حضور اللہ کا دروازہ ہے. سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے تھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے. اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا تو اس کو حضور کے دروازے پہ جانا پڑے گا. اور آخر میں یہ بات سن لیں کہ ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں دروازے کے ذریعے سے جانا پڑتا ہے.
ہمارا سکا بھائی ہو، بچپن کا یار دوست ہو، جتنا ہی قریبی تعلق والا رشتہ دار ہو، اگر ہم اس کے گھر جائیں اور دستک دیے بغیر دیوار پھیلا کے چلے جائیں یا کسی غیر مہذب طریقے سے اس کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو وہ ہماری عزت نہیں کرے گا، چاہے ہم اس کے جتنے ہی پیارے ہیں۔ وہ ہمیں اس بات کی تنبیہ کرے گا، یہ تنقید کرے گا کہ بھئی دروازہ ہے، گھنٹی دو، آؤ اپنا تعارف کراؤ، میں تمہاری عزت کروں گا، تمہیں ویلکم کروں گا، تمہاری آؤ بھگت کروں گا۔ لیکن غلط راستہ اختیار کریں گے تو نہ وہ آؤ بھگت کرے گا، نہ پیار کرے گا، بلکہ الٹا گالیاں دے گا، برا بھلا کرے گا، کوسے گا کہ تم مہذب انسان نہیں ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ آج جو ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہتا ہے اس کو پھر دھکے دے کے باہر نکالا جاتا ہے، اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تک جانا ہے تو دروازہ مصطفیٰ پر دستک کرو، وہاں پر اپنا تعارف کرواؤ، ادھر مہمان بنو، جاؤ اس گھر کا حصہ بنو۔ جب حضور تمہیں پہچان لیں گے، قبول کر لیں گے، پھر تمہیں اللہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ ہم پہ قائم دائم فرمائے، اللہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو اب آپ بھی چل کے آئے جی، اچھا جی، ماشاءاللہ حکم ہوا ہے جی کہ کچھ دیر اور، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تعارف کروائیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، اور آج ہر ایک کو مسکنسپشن ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں صرف کلمہ پڑھوں گا تو تقاضا ادا ہو جائے گا، میں ترقی پذیر ہو جاؤں گا، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو سب کام ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ جو میں نے فَاتَّبِعُونِی، اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، یہ فَاتَّبِعُونِی کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ سونے پیارے آقا سرکار فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو، طبیعت کو، اپنے آپ کو اس شے کے تابع نہ کر دے گا جو میں لایا ہے۔ تو ایمان حضور کی لائی گئی جو چیزیں ہیں، آپ کی جو سنت ہے، آپ کی زندگی مبارک ہے، جب تک انسان اپنی طبیعتوں کو اس طبیعت کے مطابق نہیں کر دے گا تب تک وہ مومن مسلمان نہیں بنے گا۔ مسلمان تو ضرور کہلائے گا لیکن اس سے اگلے درجے میں کبھی قدم نہیں رکھ سکے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ مثال اسی طرح ہے کہ آقا کو آپ سامنے رکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہ سرکار کے مطابق فرمائیں۔ دیکھیں جی، اگر آج آپ پٹوار خانے جاتے ہیں، آپ کے پاس تعارف ہے جی فلاں میری زمین ہے، اور اس کو وہ ڈیٹا کو پڑھتا ہے، پھر آپ کے پاس جو تحریر ہے اس کو پڑھتا ہے، دونوں میچ کر جائیں پھر مہر لگا دی جاتی ہے نقل با مطابق اصل ہے۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جو ریکارڈ اصل بک میں موجود ہے آپ اپنے ریکارڈ کو اس کے مطابق درست کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مہر لگا دی جاتی ہے، یہ نقل با مطابق اصل ہے۔ اس وقت آپ کو قبولیت مل جاتی ہے، اللہ اس وقت آپ کو ملتا ہے، اور بھٹکتے نہیں رہے کہ اللہ آپ کو شاید کہیں کسی دربار میں ملے، کسی مسجد میں ملے، نہیں، اللہ آپ کو ملے گا فقط مصطفیٰ سے ملے گا۔ آج جو بھی اس کائنات میں ڈیوٹی کر رہا ہے، اللہ کے حضور اپنی خدمت پیش کر رہا ہے، حضور کی غلامی کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے کے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کے پیر و مرشد ہو، آپ کے شیخ ہوں، استاد ہو، ماں باپ ہوں، سارے تربیت کر کے ایک ہی بارگاہ میں لے کے جائیں گے، وہ ہے رسول کریم کی بارگاہ۔ آگے حضور کا کام ہے اللہ کے پاس لے کے جانا۔ اور اگر کوئی بندہ اس دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے پاس لے جاؤں، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے حضور تک جانا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ یہاں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے، ڈائریکٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ ہی سارا مصطفیٰ کا ہے کہ حضور کے پیچھے چاہے۔ اور ایک نہیں 1000 مثالیں، قرآن کی خود آیات پڑھ لی جائیں
اللہ فرماتا ہے بس تحقیق جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے محبوب کی اطاعت کی، جس نے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ کو کیا مثال چاہیے اور کون سے راستے کی وضاحت چاہیے اور کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ تو اس زمانے میں بھٹکے نہیں بلکہ اپنے راستے کو سیدھا رکھیے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں جب آپ قرآن کھولتے ہیں پہلی سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا پڑھیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ۔ اور انعام یافتہ بندہ کس طرح بنتا ہے؟ انعام کس پر ہوتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں گا جو محبوب کا غلام بنے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے بننا ہے حضور کا غلام، آپ نے پہنچنا سرکار کی بات تک، آگے حضور کا کام ہے وہ آپ کو پہنچائے گا۔ اور طریقت کے اصولوں کو پڑھ لیں تو شیخ کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو اس کے اوپر فنا ہوتا ہے، وہ شیخ سے راضی ہو کے حضور کی خدمت میں ہاتھ پکڑاتا ہے۔ اور حضور داتا صاحب علی اجمیری بھی لکھتے ہیں کہ پھر شیخ نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اپنے مرید کے درمیان سے نکل جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مرید اور شیخ ڈائریکٹ ہوتا ہے، پھر نبی پاک اور وہ مرید ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر کام کامل ہو جاتا ہے، حضور مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر حضور بیچ سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تو معاملات سارے یہ ہیں، اور آج ہم بٹکے بیٹھے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ہر جگہ ہم ایمان کی کمزوری کے باعث بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہاں سے اللہ مل جائے، شاید یہاں سے ہاتھ اٹھائیں گے تو بغیر محنت کیے کام ہو جائے۔ محنت کیے بغیر اسلام کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اسلام ہے عمل کا نام، پریکٹیکل عمل کا نام ہے اسلام۔ گھر بیٹھ کے بیٹھک میں تل کے دنیا سے نفرت کی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی ایک کنسپٹ ہے، بھئی یہ درویش صاحب ہے تل کے دنیا کر کے 40 سال ہوگی بیٹھک میں بیٹھے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے دنیا چھوڑنا، بلکہ کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اس کو اختیار کیے بغیر اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، ضرورت کے مطابق رہنا، استعمال کرنا اور اللہ اللہ کرتے رہنا۔ اور یہ ہمارے پیارے آقا نے کر کے دکھایا۔ ہمارے لیے دلیل اور حجت صرف رسول اللہ کی ذات ہے، ہمارے لیے راستہ صرف حضور کا راستہ ہے۔ ہم نے دیکھنا کہ حضور کی طرف دیکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ فلاں کیا کرتا تھا فلاں کیا کرتا تھا، نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا۔ اور کامل لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو حضور کے راستے پر لگاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، میرا کلمہ پڑھو، مجھے مانو، تو پھر وہ جھوٹا آدمی۔ اور جو کہتا ہے کہ آؤ نبی پاک کی بارگاہ میں غلام ہو جاؤ، ان کی سنت کو اپناؤ، تو آپ سمجھیں وہ سچا سچا موتی ہے، اس کو تھام لے پھر ایسا شخص آپ کو ملے گا نہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، یہ جو میں نے شروع میں جملہ عرض کیا کہ اس دنیا سے کٹ کر اللہ سے پیوستہ ہونا ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ مہاجرین کی زندگی کو پڑھے، کتنا کتنا بڑا نام ہے، عثمان غنی جیسا بندہ ہو، صدیق اکبر جیسا بندہ ہو۔ میں رات کو بھی گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایسے نام ہیں کہ جن کو قبل اعلان نبوت سے پہلے، حضور کا اعلان کرنے سے پہلے، یہ لوگ مشہور بزنس مین، صرف مکہ میں، عرب میں نہیں، عرب سے باہر بھی لوگ ان لوگوں کو جانا کرتے تھے، ان کا نام چلتا تھا، اتنے مشہور بزنس مین ہیں، دولت مند ہیں، اولاد والے ہیں، زمین جائیدادوں والے۔ لیکن جب کلمہ حق بلند کیا گیا، حضور نے اعلان فرمایا، ایمان قبول کیا، ہر چیز چھوڑ دی، اپنی پہچان مٹا دی، اور آقا کی پیچھے چلتے، فاتبعونی۔ اور اعتبار ایک اور چیز یاد رکھیں، یہ بھی بھول ہے کہ ہم آج کل کہتے ہیں جی ہمارا دماغ مانے، پہلے یہ جی سنت کے یہ فوائد ہیں، نماز کے یہ فوائد ہیں، اگر تو یہ جسمانی فوائد کی وجہ سے نماز پڑھا پھر تیری نماز قبول نہیں۔ جی روزے کے یہ فوائد ہیں، فوائد ضرور ہیں، کیونکہ آقا نے جو عمل بھی کیا وہ فطرت کا عمل ہے، لیکن تیرا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رسول اللہ نے کیا۔ اور ہمیں آل نقش بند کو تو یہ تربیت شیخ احمد سرحندی فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دی کہ آپ اپنی تحریر بھی لکھتے اور فرمایا کرتے کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
زندہ باد. میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں حضور نے پڑھی ہے، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں حضور نے رکھا ہے، میں زکوٰۃ اس لیے ادا کر رہا ہوں حضور نے کیوں ادا کی ہے. فوائد نہیں، صحابہ نے فوائد کا نہیں پوچھا. ایک حدیث اٹھا کے دکھا ہے، کسی نے پوچھا یہ نماز کی حکمت کیا ہے، یہ روزے کی حکمت کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ اکبر، آل مدینہ میں یہ مہاجرین اصحاب صفا والے دیکھے، حضور نے دن رات کے روزے رکھنا شروع کیے، صحابہ نے بغیر پوچھے دیکھ کر شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں فتبیون، پتہ جان جا رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے رات دن کا روزہ رکھنا. ایک انسان کا وجود برداشت ہی نہیں کر پاتا. ایک لمٹ ہے، 3 دن 4 دن 5 دن، ہر ایک کے وجود کی ایک کیپیسٹی ہے، اس سے بڑھ کر وہ فائدہ نہیں کر سکتا. صحابہ نے کرنا شروع کیا تو لیٹ گئے، اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پوچھا صحابہ کیا وجہ ہے، کیوں کمزوری آ رہی ہے؟ حضور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ سارا دن رات کچھ نہیں کھاتے. حضور ہم نے کہا ہم بھی آپ کی اتباع کرتے. سرکار نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کون ہے میری مثل؟ تو صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر کو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تو آپ کا قد مبارک پست ہے، لیکن ایک شجر ایک جھاڑی کے نیچے سے گزرتے تو اپنے امامہ پاک کو پکڑ کے تھوڑا سا جھک کر گزرتے. ایک مقام سے گزرتے تو بغیر ضرورت استنجا کے لیے بیٹھتے. ایک جگہ سے گزرتے تو وقت نہیں ہے پھر بھی کیلولہ فرماتے. جو سنگی درویش صاحب ہیں عرض کرتے ہیں یا شیخ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا آپ کا قد بھی چھوٹا ہے، اس جھاڑ کے ساتھ آپ کا امامہ ٹکراتا بھی نہیں تھا، آپ جھکے، بغیر ضرورت کے استنجا فرمایا، بغیر وقت کے آپ نے کیلولہ فرمایا. حضور معاملہ کیا بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا اور کوئی بات نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں سونے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور آقا کے ہمراہ تھا، یہاں سے میرے سونے پیارے نبی جھک کر گزرے تھے. یہاں پر انہوں نے استنجا فرمایا تھا، یہاں پر انہوں نے کیلولہ فرمایا تھا. مجھے ضرورت نہیں تھی، میں آقا کی اتباع میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، آپ کی یاد میں یہ کر رہا تھا. مجھے بتائیے کون سا روزہ تھا، کون سی نماز تھی، کون سا آکر تھا؟ کہ سرکار نے تو اپنی ضرورت کو کیا تھا. سرکار کا قد مبارک دراز تھا، جناب عبداللہ ابن عمر کا نہیں تھا، پھر بھی جھکے. کیا ہے یہ؟ ہے فتبیونی کہ حضور منبر مبارک پر خطبہ ارشاد فرما رہے اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. مسجد میں ایک شخص فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. مسجد کے باہر ایک شخص صحابی گزر رہے ہیں، حدیث کہتی ہے وہ باہر روڈ پہ ہی گلی میں ہی بیٹھ گئے. اب وہاں یہ حکم تو نہیں لگتا، درمیان میں دیوار ہے، آنکھ کا پردہ ہے. اب اس صحابی سے کوئی پوچھے اے اللہ کے بندے حضور تو مسجد میں کسی کو فرما رہے ہوں گے اور دیوار کے پار تو نظر بھی نہیں آتا، تیری تو بات ہی نہیں. تو یہاں سے دو باتیں ملتی ہے. ایک تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور دیوار کے پیچھے کا بھی جانتے اور ہو سکتا ہے مجھے حکم فرما رہے، اور ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ کہیں حضور مجھ سے کیا رہے ہو اور یہ غفلت نہ ہو جائے، حضور کی حکم ادھوری نہ ہو جائے. انہوں نے دیکھا نہیں، ادھر ہی زمین پر بیٹھ گئے. تو یہ ہے فتبعونی، سوال نہیں ہے، لاجک نہیں ہے. یہ نہیں پوچھا جا رہا اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، نہیں. آقا نے کیا، ہم نے کرنا. اللہ تعالیٰ میں حضور کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مقبول کے درجات کو بلائے.